ہے، یہ وہ پیر ہے جو محمد عربی کا فقیر ہے۔ ایک باری بات بابا جی علی کر دو، تیری بابا جی کر دے۔ اب یہ شعور کس نے بیدار کیا؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کس نے لگوایا ہے؟ پاکستان میں ایک نعرہ پہلے لگتا رہا، تاج بھی زندہ باد، تخت بھی زندہ باد، لیکن بعض لوگوں کے علماء نے لکھ دیا معاذ اللہ نبی بن کر مٹی میں مل گیا، اور قبلہ امیر المجاہدین نے نعرہ بھی بڑا باکمال دیا، اور انہوں نے کہا لوگ تاج کا زندہ مانتے ہیں، تخت کا زندہ مانتے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کو زندہ مانتے ہیں۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے، میرا جسم میری مرضی والی آنکھوں کے ذریعے ہم نے پاکستان کو لبرل بنا دیا ہے، یہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ ان کی اپنی چالیں تھی، بڑے بڑے آستانے والے خاموش ہو کر اپنے عرصوں تک، میلاد تک، جامعہ تک محدود ہو گئے تھے۔ ان کی اپنی چال تھی، رب کی اپنی خفیہ تدبیر تھی۔ ان کی اپنی چالیں تھی، رب کی خفیہ تدبیر تھی۔ جب بڑے بڑے نام والے آستانے باہر نہ نکلے، رب نے ایک ویل چیئر والے کو آگے کر دیا، اور ٹھائے خاتم حسین رضوی، اب میرے نبی کی عزت کی تو نے پاسداری کرنی ہے، چلنا تیرا کام ہے، کامیابی دینا ہمارا کام ہے۔ 4 سال کے اندر بابے نے ایسا کام کیا کہ جاتے ہوئے لبرلز کی صفوں میں ماتم بچھ گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قبلہ بسمی تیرا نام ہے، رب تک سورج چاند رہے گا، بسمی تیرا نام ہے، رب تک سورج چاند رہے گا، بسمی تیرا نام ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور قبلہ امیر مجاہدین کا جنازہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں، محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج انگریز بھی انگوش بدلتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا پاکستان میں؟ ایجنسیاں تحقیق کر رہی ہیں، این جی اوز تحقیق کر رہی ہیں کہ 1,70,00,000 کو تو چھوڑو، اگر یہ 25 لاکھ افراد لگا لو
لیکن اقتدار ہماری منزل نہیں. ہم نے اقتدار کے لیے صرف ایک احتجاج کیا، وہ بھی علامتی. یہ نہ کہیں کہ انہیں پتہ نہیں، پتہ ہمیں سب تھا، لیکن ہم نے کہا فقط علامتی ایک احتجاج کیا کہ ہمارے ووٹوں پر تم نے ڈاکہ ضرور مارا ہے، باقی اقتدار ہماری منزل نہیں. ہم صرف اس میدان میں اس لیے آئے کہ ووٹ آپ کا ہوتا ہے، ووٹ میرا ہوتا ہے. یہ بدماش اسمبلیوں میں جا کر ناموس رسالت کے خلاف غداریاں کرتے ہیں، ختم نبوت کے خلاف غداریاں کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ عاشقان رسول کا ووٹ ایک جگہ اکٹھا ہو اور انشاءاللہ قبلہ امیر مجاہدین کا فیضان جاری رہے گا. اور اسمبلیوں میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ضرور بولے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، خادم صاحب رضوی صدر پاکستان تھے؟ کو وزیر اعظم پاکستان، کو وزیر ہو، کسی بڑی گدی کے سجادہ نشین، مسجد کوئی کنالوں مربوں میں ہو، تو پھر آپ اس کا نام کیوں لے رہے؟ آج پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ سے لوگ ہمیں ویڈیو بھیج رہے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں جانتے، وہ ہماری تحریک کے بھی نہیں لوگ. اور ان کا آج بابا جی کے سال ثواب کے لیے ہم نے محفل منعقد کی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قبلہ امیر مجاہدین نے فرمایا تھا جنازے بڑے وزارتوں اور پیسے سے نہیں، محمد عربی کی غلامی سے ہوتے. مرنا تو ہے ہی ہے، تو بندہ مر جائے، ایسا چبل مرے، ساتھ والوں کو بھی نہ پتا ہو بڑا چبل مر گیا ہے. بندہ مرے نا حضور کی محبت میں اور غلامی رسول میں، اور دنیا کا بہت بڑا ہو کہ آج دنیا سے کوئی عاشق رسول جا رہا ہے. لوگوں نے کہا ہماری بیٹے جی کا جنازہ بڑا نہیں ہوا، اور جلسہ ہمارا جو مینار پاکستان میں ہے، ہم کیا رجماتے ہیں خاتم رضوی کے جنازے سے بڑا ہونا چاہیے. یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بڑا جلسہ، یہ خواب ہی رہے گا. یہ عزتیں ممتاز قادری کے قاتلوں کو نہیں، محمد عربی کے غلاموں کو ملا کرتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا حضور علیہ السلام سے آپ سب کو محبت ہے؟ تھوڑی تھوڑی یا بہت زیادہ؟ بہت زیادہ. اچھا غلامی رسول میں آپ کو موت بھی قبول ہے؟ کتنوں کو موت قبول ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. اچھا ماشاءاللہ، بہت خوب. لیکن اگر میں آپ کو کہوں آپ نے 10 دن جیل جانا ہے تو پھر تو آپ اس یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور یہ بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے اکثر اپنے غلاموں پر کرم نوازی فرمائی ہے تو جیل میں فرمائی ہے. غازی مرید حسین، انہیں حضور نے دیدار کروایا تو جیل میں، غازی ممتاز کو کرایا تو جیل میں، فتح افسر بادی کو کرایا تو جیل میں، کفایت علی کافی کو کرایا تو جیل میں. اس لیے ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، کام کوئی نہیں کر سکتے. ایک ڈی ایف سی مسجد کے باہر آ جائے، نہ حضرت صاحب کا وضو ٹھہرتا ہے نہ کمیٹی کا ٹھہرتا ہے. اور کمیٹی والوں کو فون آ جائے جناب کہ اگر جمعہ خطیب نے پڑھایا نا تو آپ کی خیر نہیں، کمیٹی والے ہمیں مسجد میں نہیں گھسنے دیتے، مول صاحب نہیں آج جمعہ تسی نہیں پڑھا اور تسی مہربانی کریں. یہ جھوٹ نہ بولے.
اگر حضور سے وفا نہیں کر سکتے نا تو حضور کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں حضور سے. شہباز شریف اگر آج لکھ کر دے دے کہ میں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوں، اس سے میں غداری کرتا ہوں، اسے وزیر اعظم بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ بنائیں گے نا. سب ساری دنیا کو پتا ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن وہ اتنا پکا ہے کہ اپنے بھائی سے غداری وہ بھائی سے نہیں کرتا، ہم نبی سے کرتے ہیں. آج دورے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج دورے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج ختم نبوت زندہ باد. وہ پیسے کی چوری میں جیل گیا ہے، آپ نے تو محمد عربی کی غلامی میں جیل جانا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے ہم لوگوں کا کام ہے آپ تک مسئلہ پہنچانا، آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم پر یہ ذمہ ہے. علماء آپ کے سامنے گرفتار ہو کر چلے جاتے ہیں اور آپ نے کبھی پولیس والے سے نہیں پوچھا اچھا جناب کہ کیوں آپ ان کو گرفتار کر لے جا رہے ہیں، کیا جرم ہے؟ چرس بیچنے والے کو اگر پولیس پکڑنے کے لیے آ جائے نا تو باقی سارے چرسی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں جانے جانتے، یہ ہمارا پارٹنر ہے. آپ علماء کے پیچھے نمازی پڑھ کر اور مولوی کو گرفتار کرنے علماء کو آ جاتی ہے پولیس، تو پھر لوگ دکانوں پہ کھڑے ہو کر کھڑکیاں کھول کہتے ہیں چنگا ہے مولوی کا کیڑا مٹھا ہوئے بڑا لبیک کا کیڑا سی. مولوی کا کیڑا مٹھا ہو نہ ہو، روزے معاشر کا کیڑا آپ کا مٹھا ہونا نا بس ہم نے کہا. نعرہ تکبیر پولیس والوں کا پولیس والوں کا اور ہمارا فیصلہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے بڑی بڑی دعائیں کی لوگوں کے لیے کی، لیکن اب ان کے لیے دعا بالکل ختم کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کمینہ ترین بھی مسلمان ہونا، کمینہ ترین بھی، گھٹیا ترین بھی، وہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہے. یہ پولیس والے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جس الماری میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے اس میں مولوی صاحب چھپ سکتے ہیں؟ تو جب ہماری مساجد میں ہمارے گھروں میں یہ داخل ہوتے ہیں تو اس الماری میں تو مولوی چھپ ہی نہیں سکتا. میرے جیسا بندہ تو ایسی 2 الماریاں ہو تو نہیں آ سکتا. اس الماری میں سے قرآن نکال کر زمین پر پھینکنا، حدیث کی کتابیں زمین پر نکال کر پھینکنا، یہ کس مسلمان کا کام ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جنسیاں نوٹ کریں، یہ پولیس کی وردیوں میں مرزائیوں کو ہماری مسجدوں میں ریڈ کے لیے لایا جاتا ہے. مسلمان یہ کام نہیں کرتے. نہ ان کے پاس وارنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور کاغذ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہتھوڑوں کے ساتھ ہتھوڑے مار کر دروازے توڑ کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اندر سے کوئی گولی جو چلاتے تو پھر یہ کہتے ہیں پولیس والا مر گیا. بھائی جب آپ قانونی طریقے سے آئیں، آپ وارنٹ لائیں، لیڈیز پولیس لائیں، ہم کو بھاگنے والے. مزہ تو مقابلہ جب آپ کا اور ہمارا میچ ہے تو میچ ہوتا ہے. میچ ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے. اربوں روپیہ تمہارا کنہوں پر لگ رہا ہے، کارکردگی تو تمہاری اتنی ہے کہ بندہ نہ پیدل چل سکتا ہے، نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سائیکل پر بیٹھ سکتا ہے. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور سے چلا اور فیض آباد پہنچ گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
اس لیے ہم نے ایسا کیا. اور میں نے پولیس والے کہا, میں نے کہا بچے اگر یہ دلیل تمہاری ہے نا, پھر یزید کے سپاہی جو ہیں وہ تو پکڑے ہی نہیں جاتے. اگر تم بخشے جاؤ پھر یزیدی سارے کو ان کو تو فوراً جنت کا ٹکٹ ملتا ہے. وہ اس لیے کہ یزید کے سپاہی کہیں یا اللہ ہم تو ملازم یزید کے تھے, ہم ریاست کے ملازم تھے, یزید کے ملازم تھے. یزید کے لیے حسین بن علی نے لا الہ الا اللہ کا مسئلہ پیدا کیا, لہذا اگر ہم یزید کی بات نہ مانتے ہماری نوکری چلی جاتی, بچے بھوکے مر جاتے, ہم کیا کرتے؟ لہذا ہمیں بھی معافی دی جائے. مجھے بتائیں یزید کی معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ لعنتی بھی معاف نہیں ہوں گے, اور بالکل نہیں ہوں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو پولیس والے جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہوئے, علماء کی توہین کی اور اس شہزادہ مصطفیٰ کو زخمی کیا, انہیں گالیاں دی, کملی والے ہم تیرے نام پر آئے تھے, آج نام رکھنی پڑے گی. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ روز قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم فرما. بچوں تمہارا ہمارا فیصلہ تو روز محشر ہوتا ہے, اور پتہ وہاں چلے جا کے جیتا کون ہے. اور یہ چلاکیاں ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم مجبور تھے. مجھے بتائیں آئی جی پنجاب کا عہدہ زیادہ ہے یا سی سی پی او لاہور کا؟ ہاں جی, آئی جی پنجاب کا عہدہ زیادہ ہے. آئی جی پنجاب کو سی سی پی او لاہور نے گالیاں دی ہیں یا نہیں دی؟ سارا میڈیا پہ 2 دن آتا رہا. یعنی اپنی عزت کا مسئلہ آئے تو پھر بڑے کا کوئی احترام نہیں. اور سی سی پی لاہور کو ایس ایس پی نے گالیاں دی. یہ سب بدماش اکٹھے ہوئے ہیں ناموس رسالت کے خلاف, ختم نبوت کے خلاف. پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے اور یہاں پر بدماشیاں کی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پنجاب کا وزیر تعلیم کون ہے؟ کس کس کو وزیر تعلیم کا نام پتا ہے مجھے بتائیں, ہاتھ ضرور کھڑا کریں. آجی اب دیکھ رہے ہیں یہ حال ہمارا, اداکاراؤں کا سب کو نام آتا ہے, بابوں جوانوں سب کو فلانی فلم سے فلانی کام کر دی سی. یہ تو حال ہے ہمارا. آپ نے کبھی یہ نہیں خیال کی مراد راس, 3 بندوں کو یہاں نام پتا ہے مراد راس, وہ ہندو ہے اور ابھی گورنمنٹ قانون پاس کر رہی ہے, بل لا رہی ہے کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے 5% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے مختص ہوگا. اب نہ ہندو کو یہ اسلامیات پڑھانے کی ضرورت ہے, نہ سکھ کو ضرورت ہے, نہ عیسائی کو ضرورت ہے. یہ کن کو بھرتی کریں گے؟ یہ مرزائی لانتیوں کو بھرتی کریں گے. اس لیے اپنے آپ کو بیدار کریں. اور 70 سال سے گلی بجلی گیس اور نالی کے لیے دھوکہ کھا رہے ہیں. ابھی تک بیوی کے نام پہ آپ نے دھوکہ کھایا یا نہیں کھایا؟ اور ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ایک بار رسول اللہ کے نام کا دھوکہ کھا کرتے ہیں. ہر بار جو دھوکہ ہوا تمہارے ساتھ, ایک بار حضور کے نام کا دھوکہ کھا کر دیکھو. اور آخری بات عرض کرتا چلو چکے وقت کافی ہو چلا ہے, یہ کبھی نہ کہا کریں کہ حضرت صاحب آپ آئے ہیں تو ہم لبیک میں شامل ہو گئے. مولوی صاحب خطیب صاحب آپ نے بڑا اچھا باز کیا ہے, لہذا اب میں تحریک میں شامل ہوتا ہوں. فلاں چودھری صاحب نے کہہ دیا, فلاں ملک صاحب نے کہہ دیا. ہماری کیا شکلیں, ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ کہیں آپ کا نظریہ ٹھیک ہے, میں رسول اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, حضور کی ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, حضور کی ناموس رسالت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. اور الیکشن جب آئے ووٹ ڈالنے لگے تو تاجدار مدینہ کو گواہ بنا لے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے غداروں سے, ناموس رسالت کے غداروں سے بدلہ لینے کا وقت آیا ہے. تو میرے پاس یہی ایک ذریعہ
انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین کمیشن ہم نے جاری و ساری رکھنا، آپ خود دلیر ہو جائیں اور قبلہ امیر المجاہدین کو آپ مزید دلیری دے گے، مرنا تو ہے ہی بچے ہیں، جیل میں مرے، باہر مرے، جہاں پر بھی مرے، لیکن حضور کی غلامی میں موت آئے قربان جائیں ہم اپنے قائد پر، زندگی میں بھی ہمارا سر نہیں جھکنے دیا اور دنیا سے جاتے ہوئے سر کو مزید بلند کر دیا۔ اپنے چہرے تو ہر ایک کو عاشق رسول کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، مزہ تو تب ہے جس میڈیا پر خادم حسین رضوی کا نام نہیں آ سکتا تھا، 2 دن نام آتا رہا یا نہیں آتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا انہیں کچھ نہیں ہوا، آج مالکوں نے اوپر سے ڈوری ہلائی کہ غلام ہمارا آیا، اور وہ لوگ جو ساری زندگی کہتے تھے بابا گالیاں دیتا ہے، وہ جنازے کی پہلی صف تلاش کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ بڑا بڑا جو مرید کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بھی جنازے میں تشریف لے گئے، میں نے کہا لے نہیں گئے، بھیجے گئے، لے کہاں گئے، لے نہیں گئے، بھیجے گئے کہ غلام ہمارا ہوگا۔ ہم نے بتانا ہے شان کیا ہوتی ہے، ہم نے بتانا ہے غلامی رسول میں جب مرتا ہے اس کو یہاں کیا مقام ملتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اور اولیاء کاملین نے قبلہ امیر مجاہدین کا استقبال کیا ہوا۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ کل ہی میرے ذہن میں آ گئی تھی بات، قبلہ امیر مجاہدین کی جب قبر مبارک تیار ہو رہی تھی نا تو ساتھ بھائی نے کہا جی آپ جائیں دیکھیں کیسے کھودنی ہے۔ وہ جو کھودنے والے تھے ان کو ہم نے بتایا ویسے تو ہماری طرف بلخی قبر لاحق بناتے، لیکن وہاں مٹی نہ تھی تو انہوں نے بالکل شرط والی بنائی تھی۔ تو جب ہم تدفین کے لیے آئے تو افضل خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب انہوں نے تو غلط کام کر دیا۔ میں نے کہا کیا کر دیا؟ عموماً سلے اتنی اونچی جگہ پہ ڈالتے ہیں کہ جس میں مردہ صرف بیٹھ سکے، اور امیر المجاہدین کے لیے اتنی اونچی سلے ڈال گئے کہ اس میں مردہ کھڑا بھی ہو سکے۔ پیر صاحب بھی وہاں تشریف فرما، تو مجھے افضل خان صاحب کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں، جو کچھ بھی ہوا بابا جو رضوی تھا اور اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب میری قبر بناؤ تو اتنی اونچی پر بنانا جس میں کھڑا ہو سکوں۔ اہل خانہ نے کہا کہ حضرت عموماً تو قبر اتنی اونچی رکھتے ہیں جس میں مردہ بیٹھ سکے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں چاہتا ہوں جب حضور میری قبر میں آئے میں کھڑا ہو کر اس سوال کروں۔ یہ نسبت تھی نا اعلیٰ حضرت سے کہ قبر حضرت کی خود بہت ہی اونچی ہوگی۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا، آج بھی منوں کے حساب سے پھول ڈر رہے یا نہیں ڈر رہے؟ صدر ایوب نے یہاں 10-11 سال حکومت کی، اس کے قبر پہ کبھی کسی کو فاتح کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کی حالانکہ وہ شہید بھی ہوئے ہمارے پاس ہی ہیں، لیکن فاتح کرنے کوئی نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر قبلہ امیر مجاہدین ہیں، لائنیں لوگوں کی لگی ہیں، اس لیے کہ وفا رسول اللہ سے بس یہی تحریک لبیک کمیشن ہے۔ میں ایک بار پھر مخلصی فی اللہ ہمارے سروں کے تاج قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر محمود احمد آوانی صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس عظیم آستانے پر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا